وہ عورتوں کو چھوڑ کر کرسی والوں کی کرسیاں چھن جائیں گی اگر حسین کا نام چھوڑ دیں گے تو. کئیوں کی یزید کی نہیں بچی تو آپ کی کیسی بچے گی؟ ہاں، اس لیے کرسی پہ ہو یا زمین پہ ہو، حسین پاک کے نام پہ نہ کل کوئی کمپرومائز تھا نہ آج کوئی کمپرومائز. ہاتھ اٹھا کر گئے یا حسین. ہاں، یہ حسینیوں کا لیول ہونا چاہیے. بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ آگے بڑھتا ہوں. میں حسین پاک کے خاندان کے شہزادوں کی تکریم کی بات کر رہا ہوں. حسین کی عظمت تو بہت بلند و بالا. ہمیں مخدوم پاک کی خدمت میں بلی رہ جائے تو اس کا معاملہ عالی ہو جاتا ہے. خدمت تو بہت بڑی ہے، سیدوں کی خدمت تو بہت بڑی چیز، حسینیوں کی خدمت تو پھر بہت بڑی چیز. ذرا غور فرمائے. سلطان غوث العالم تارک السلطنت قدوۃ الکبریٰ محبوب یزدانی میر کبیر سلطان سید محمد اوحد الدین مخدوم سید اشرف جہانگیر سمنانی کی خدمت میں جانور رہ کر بھی جناب والا ہوشیار ہو جاتے. آپ جائیں شاہ عالم سید سراج الدین بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ بھی امام حسین کی اولاد سے. ان کے والد قطب عالم وہ بھی امام حسین کی اولاد. ان کے جد اعلیٰ سید جلال الدین بخاری وہ بھی قطب عالم کی اولاد، وہ بھی امام حسین کی اولاد سے. آپ ذرا پڑھے حسینی خاندان. یہ کون شاہ عالم؟ مٹھو طوطے کو حافظ قرآن بنا دیتا حسین کا بیٹا، جو جانوروں کو قرآن کا حافظ بنا دے. جب نسل میں اتنی طاقت موجود ہے تو اصل میں کتنی طاقت موجود ہے. میں کس ولی کی بات کروں اور کس کو چھوڑ دوں؟ حضرت سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کا قصہ پڑھ دیتا ہوں. حضرت گئے تھے بنارس، وہی جو پردھان منتری جی کا کاریہ چھیتر ہے وہیں سے لڑ کے جیت کے آئے نا بنارس. عبداللہ بنارسی مخدوم پاک کے مرید تھے. مخدوم پاک نے ان کے یہاں قیام فرمایا. پڑوس میں دوسرے مذہب کی عبادت گاہ تھی تو پجاری صاحب ملنے لگے. کوئی بات نہیں، اسلام یقیناً انسانیت کو اور جنابی والا مانوتا کو عام کرنے کا تصور پیش کر. مخدوم پاک نے دوسرے مذہب کے پجاری سے بات کی، ملاقات کی، بات بھی ہوتی رہی، لیکن معاملہ تھوڑا سا گڑبڑ کر دیا انہوں نے. اور انہوں نے بات میں سلطان غوث العالم کی عاجزی اور سرکار مخدوم پاک کے انداز گفتگو کو پتہ نہیں کیا سمجھا. انہوں نے یہ دعویٰ کر دیا ہمارے والے سچے، ٹھیک، تمہارے والے جھوٹے. یہاں کے بعد گڑبڑ ہو جاتی. آپ اپنا مانو، ہم اپنا مانو، تم تمہارا کام کرو، ہم ہمارا کرتے. آپ یہ کہیں کہ صاحب آپ غلط ہیں تو یہ غلط بات ہے. تو بات یہی ہوئی وہاں کہ حضرت مخدوم پاک سے ان صاحب نے کہہ دیا یہ ہمارے سچے ہیں، آپ والا معاملہ ٹھیک نہیں ہے. ابھی تک تو حسن پاک کا تحمل تھا، اب حسین کا جلال آ گیا. اب فرمانے لگے یہ جتنے ہیں نا، یہ جتنے ان کو اپنے نبی کا کلمہ پڑھوا دوں تو یہ بولتے نہیں ہیں. کام حسینی اچھے اچھوں کو ملوا دیتے ہیں، یہ بولتے نہیں ہیں. کچھ جملے میرے ہیں بحیثیت خطیب، یہ بولتے نہیں ہیں. مفہوم پیش کر رہا ہوں، امانت داری ہے. یہ بولتے نہیں ہیں. مخدوم پاک نے کہا ہم اپنے نبی کا کلمہ پڑھوا سکتے ہیں، مانو گے؟ پڑھ لیں گے تو مانیں گے. سلطان نے فرمایا آؤ پتھرو، ادھر آؤ، ادھر آؤ اور میرے محبوب کا کلمہ سناؤ. حضور علیہ السلام کے قدموں کی خیرات سے حسین پاک کی نسل میں آنے والا یہ شہزادہ اللہ الصمد 800 سال بعد ان کی طاقت، حسین پاک کے تقریباً 800 سال بعد بھی ان کی طاقت یہ کہ ان کے معبودوں کو جلایا اور اپنے تک بلایا اور محبوب کا کلمہ پڑھوایا اور پلٹ کر کہا ہم حسینی ہیں. میں نے کہا سلطان جب آپ بھاٹوں کو بلوا سکتے ہیں تو حسین فرات کو بھی
ورنہ غریب نواز نے جب انا ساگر کے کنارے لوگوں کو پتھر بنا دیا تو حسین کربلا میں بھی 22,000 کو پتھر بنا سکتے تھے، لیکن وہاں طاقت دکھانا نہیں، استقامت دکھانا مقصود تھا اور سید الشہداء بننا تھا۔ چونکہ وہاں گئے ہی شہید ہونے کے لیے تھے، اس لیے انگلیاں نہیں نچائی، ورنہ جس کے نانا کے اشارے پر سینہ چاند چاک کرتا ہے اس کے بلانے پر فرات بھی ایسی باڑ لاتا کہ یزیدیت کا لشکر یوں ہی بہہ جاتا۔ لیکن بتایا کہ دنیا آنے والے وقت میں اس بات کا اقرار کرے، چاہے تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی، یہ شان ہے خدمتکاروں کی تو سرکار کا عالم کا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ